غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں لانے کا مشن، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب واشنگٹن میں موجود، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ برطانوی وزیر ڈیولپمنٹ اینڈریو محل سے ملاقات، وفاقی وزیر خزانہ نے سازگار اقتصادی اشاریوں اصلاحات سے ایجنڈے سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب CEO سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ سے بھی ملے۔ سعودی وفد کے پاکستان کے دورے بارے بریفنگ دی۔ ادھر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سرمایہ کاروں کے ساتھ گول میز کانفرنس میں شرکت، مہنگائی میں کمی، مستحکم کرنسی، زرعی شعبے کے بہتر اشاریوں کی نشاندہی کی۔ ترسیلاتی زر، بڑھتے زر مبادلہ کے ذخائر اور سٹاک مارکیٹ میں تیزی کی جانب توجہ دلائی۔ IMF پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار۔ IMF عہدیداران کا کہنا ہے پاکستان نے معاشی استحکام کے لیے درکار اہم سنگ میل اور شرائط پوری کر لی۔ پروگرام سے پاکستان کو معاشی عدم توازن کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے لیے IMF کے نمائندے جہاد آرزو بولے، IMF پروگرام کے حجم سے زیادہ اصلاحات کا پیکج اہم ہے۔ پاکستان کو ترقی کرنے کے لیے اصلاحاتی ڈھانچے کو دوگنا کرنا ہوگا۔ اصلاحات کے عمل کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان اقتصادی اصلاحات کو ترجیح دے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا ہے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ شراکت داری ہے۔ پاکستانی وزیر خزانہ نے محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کی۔ ویدانت پٹیل سے سعودی وفد اور ایرانی صدر کے ممکنہ دورہ پاکستان پر سوال، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے جواب دیا۔ دوروں پر بیان ان ملکوں کی لیڈرشپ پر چھوڑتا ہوں، ایران کا عمل فلسطینیوں کے مفاد میں نہیں۔ ملک کو سیاسی بحران سے نکالنا ہوگا، درپیش مشکلات میں اختلافات لے کر نہیں چل سکتے، مسائل کے حل کے لیے بامعنی مذاکرات ضروری ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، بولے حقیقی کوشش کریں تو سیاسی درجہ حرارت کم ہو سکتا ہے، چیلنجز پر قابو پانا ناممکن نہیں، مسائل کے حل کے لیے اصلاحات کو یقینی بنانا ہوگا، اداروں میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہوگی، دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، سپاہ کو سبوتاژ کرنے نہیں دیں گے، معیشت کی بحالی کے لیے سب کو حصہ ڈالنا ہوگا، غیر ملکی سرمایہ کاری لانا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ صدر مملکت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، اپوزیشن کی شدید ہنگامہ آرائی، اپوزیشن ارکان نے بانی PTI کی تصاویر اٹھا رکھی تھی، ڈائس کا گھیراؤ کر کے نعرے بازی کی۔ حکومتی ارکان نے وزیر اعظم شہباز شریف کے گرد حصار بنا لیا، جمشید دستی اور قادر پٹیل آپس میں الجھ پڑے، آغا رفیع اللہ اور عمر ایوب میں بھی تلخ کلامی، ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں پارلیمنٹ سے غیر قانونی صدر نے خطاب کیا، آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا، ایوان میں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ رہنما PTI بیرسٹر گوہر بولے اجلاس میں صدر آصف زرداری کو 21 توپوں کے احتجاج کی سلامی دی، اپوزیشن ارکان نے صدر کو تقریر ادھوری چھوڑنے پر مجبور کر دیا، مزید کہا بانی PTI اور بشرا بی بی کو زہر دینے کی سازش کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں 4 بڑوں کی ملاقات، آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کی اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے باوجود تقریر مکمل کرنے پر صدر کو مبارکباد، صدر نے کہا وہ تو اپوزیشن کا احتجاج انجوائے کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کے ایوان میں بلاول بھٹو اور آصف بھٹو سے ملاقات ہوئی، شہباز شریف کی آمد پر حکومتی ارکان نے ڈیسک بجائی۔ فیض حمید کے خلاف ضرور انصاف ہوگا، وزیر دفاع خالد آصف کی پروگرام بریکنگ بیریئرز ود مالک میں گفتگو، کہا فیض آباد دھرنا کمیشن کے ممبران سنجیدہ نہیں تھے، 9 مئی واقعات میں فوج نے اپنا احتساب کر لیا، سویلین نے اب تک خود احتسابی کا عمل شروع نہیں کیا، 9 مئی میں ملوث لوگوں کے خلاف اب تک سخت کارروائی نہیں ہوئی، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بولے دھرنا معاہدہ کا معاملہ ان کے ساتھ ڈسکس نہیں ہوا، فیض حمید معاہدے میں زبردستی شامل ہوئے، TLP سے معاہدہ پہلے کیا، وزیر اعظم کو بعد میں دکھایا گیا، احسن اقبال کا فیض آباد دھرنے سے متعلق انکشاف، سابق وزیر داخلہ نے کمیشن کو بیان میں کہا دھرنا معاہدے میں فیض حمید اصرار کر کے شامل ہوئے، شاہد خاقان نے معاہدہ دیکھا تو اعتراض کیا، ان کو وزیر قانون کے استعفے اور فیض حمید کے معاہدے میں نام پر اعتراض تھا، انہیں بتایا گیا معاہدہ تو ہو چکا، معاہدے کے بعد شاہد خاقان اور شہباز شریف میں تلخ کلامی ہوئی،
शहबाज शरीफ वजीर कानून के इस्तीफे के हक में और शाहिद खाकान मुखालिफ थे। ख्वाहिश है सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की खाली असामियां पुर करना तरजीह है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबान से गुजारिश है जजेस की तादाद बतदरीज पूरी करें। जजेस की तैनातियां मौजूदा तरीकाकार से करें या नए रूल्स के मुताबिक, इस पर फरीकैन से बात करेंगे। टेक्नोलॉजी ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियों का मामला महदूद कर दिया। कम अज कम कोई भी बेंच एक हफ्ते से कम का नहीं होना चाहिए। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गौरख का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। दो तरफा फौजी राब्तों और ताउन का दायराकार बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन इस्तेकाम को फ़रोग़ देने पर बातचीत। बाहमी दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। तुर्क जनरल ने दहशतगर्दी से निपटने में पाक फौज के किरदार को सराहा। भारत में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन का मैदान सन गया। सैकड़ों सियासी जमातें, करोड़ों वोटर्स अपनी अपनी मर्जी के उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। इलेक्शन कैसे होगा और कौन कौन मद्दे मुकाबिल है और कौन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क में हुक्मरानी कर सकता है, खुसूसी वर्चुअल तफसील बुलेटिन में शामिल। नईमुर रहमान ने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के तौर पर हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब मंसूरा में हुई। हाफिज नईमुर रहमान हल्फ उठाने के दौरान आबदीदा हो गए। हाफिज नईम ने सिराजुल हक की जगह अमीर जमात की जिम्मेदारियां संभाल ली। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुबकदोश होने वाले अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की शिरकत, नायब अमीर लियाकत बलोच, फरीद पराचा और दीगर भी मौजूद थे। बलोचिस्तान काबीना आज हल्फ उठाएगी। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान के मुताबिक गवर्नर अब्दुल वली काकड़ काबीना से हल्फ लेंगे। सूबाई काबीना में 14 वज़रा शामिल होंगे। मुतवक्के वज़रा में शोएब नौशेरवानी, उमर अहमद ज़ई, ज़िया लांगू, सादिक इमरानी शामिल। अब्दुर्रहमान खेतरान, सलीम खोसा, रहीला दुरानी, अली मदद जतक, फैसल जमाली की शमूलियत मुतवक्के। ज़हूर बलीदी, सरदार डोमकी, नूर मोहम्मद दम्मड़, आसिम कुर्दगेलू, बख्त मोहम्मद काकड़ भी शामिल। महंगाई से परेशान शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। बिजली और पेट्रोल के बाद CNG भी महंगी। फी किलो कीमत में 11 रुपये 70 पैसे तक का इजाफा। FPRC ने CNG पर सेल टैक्स की में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। CNG पर 200 रुपये फी किलो की वैल्यू की बुनियाद पर 18% सेल टैक्स आयद। फी किलो CNG पर 36 रुपये के हिसाब से सेल टैक्स लगाया गया। इससे कबल फी किलो CNG पर कम अज कम 24 रुपये 30 पैसे सेल टैक्स लागू था।